الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ میرے محترم بھائیوں کہ یہ محرم کا ایک عظیم مہینہ جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یہ چل رہا ہے۔ حرمت کے مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور یہ مہینہ محرم۔ یہ حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا ہے۔ اور حرمت والے مہینے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر انسان مسلمان ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم عام حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، لیکن ان مہینوں کے اندر خصوصی طور پہ گناہوں سے اور اس چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نیک کاموں کے اندر اپنے آپ کو ان مہینوں کے اندر لگائیں۔ کسی سے دنگا فساد نہ کریں، غیبت، جھوٹ، چغلی، حسد، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ یہ عظیم مہینہ، اس کی جو خصوصی طور پہ اس کی جو 10ویں کا دن ہے وہ بڑا عظیم دن ہے۔ اس کے لیے اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صیام یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ، رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یوم عاشوراء کے روزے سے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ، یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ ایک دن یہ 10ویں کا روزہ رکھیں اور یہ آپ کے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن بدعت و خرافات کے اندر انسان پڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں اس دن سبیلیں لگ رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں اس دن کا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور اس کا عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کا یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا عاشورے کا اور اس طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت کے اندر آتا ہے عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعہ، رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی مخالفت بہت پسند تھی۔ آپ نے عاشورے کا روزہ رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، 9ویں کا روزہ بھی ساتھ رکھو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں کا روزہ نہیں رکھ سکے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھ لیں، 10ویں کا بھی رکھیں، اور اگر یہ نہیں ہم کر سکتے تو کم از کم 10ویں کا روزہ ضرور رکھ لیں، کیونکہ ایک سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو رہے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ گناہ جو ہیں کبیرہ توبہ اور استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ 1 سال کے آپ کے معاف ہو جائیں گے، ایک دن کا آپ روزہ رکھ لیجیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھیں اور توبہ استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود
وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ رواہ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنا گریبان پھاڑے اور اپنے رخسار پیٹے اور جاہلیت کے بول بولے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن یہ انسان جو ہے کتنی بدعت و خرافات میں پڑے ہوتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں اور پھر یہ اپنے گریبان پھاڑتے ہیں اور اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے یہ اسلام کے خلاف یہ سازش ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا ثانیہ ضرور ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات بتائی ہوئی ہیں اس سے ہم پھر جائیں اور ہم ایسے کام کرنا شروع کر دیں جو اسلام کے اندر جن سے روکا گیا ہے۔ اس دن کا آپ 10ویں کا آپ روزہ رکھیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، اور اس طریقے سے یہ ماتم کرنا اور اپنے گریبان پھاڑنا اور اس طریقے سے اپنے چہرے کو پیٹنا یہ اسلام نہیں ہے۔ اور آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوان، جنت کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اوپر، فرامین کے اوپر ہمیں چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔